السلام علیکم. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فریز کے بارے میں. فریز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ فریز جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ ریکگنائز کیسے کریں گے. سو بیسیکلی فریز جو ہے اٹ از اے گروپ آف ورڈز دیٹ اسٹینڈ ٹوگیدر ایز اے سنگل گرامیٹیکل یونٹ typically as part of another phrase, a clause or a sentence. تو اس جو ڈیفینیشن ہے اس کی، اس میں ہمارے پاس دو پورشن ہیں، وہ میں الگ الگ سے آپ کو سمجھاتی ہوں. پہلا جو پورشن ہے جس میں لکھا ہے کہ a group of words that stand together as a single unit, a grammatical unit. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریز جو ہے بعض اوقات وہ ہمارے پاس جو ہے کئی جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں اس کا کردار جو ہے یہ ادا کرتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ایک ایڈجیکٹو کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے ایز اے گرامیٹیکل یونٹ، تو اس وقت اس کو ایڈجیکٹو فریز کہتے ہیں. بعض اوقات یہ ایک ناؤن کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے ہم اس کو ناؤن فریز کہتے ہیں. بعض اوقات جو ہے یہ پورا جو ورڈس کا مجموعہ ہے وہ ایک ایڈورب کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم اس کو ایڈوربیل فریز کہتے ہیں. اچھا، دوسرا جو پورشن ہے وہ اس میں ہے کہ ٹپیکلی از پارٹ آف another phrase, a clause or a sentence. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک فریز جو ہے وہ کئی فریزز کا مجموعہ ہو سکتا ہے. ایک فریز کے اندر اور بھی فریزز آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے she eats 2 eggs in the morning. اس میں جو ہے eats 2 eggs in the morning یہ جو ہے یہ ایک ورب فریز ہے. اس ورب فریز میں جو ہے یہ دیکھیں ایٹس جو ہے یہ مین ورب ہے، یہ نکل گیا تو 2 ایگز جو ہیں، اب 2 ایگز جو ہیں یہ اگین ایک اور ناؤن فریز ہے. اسی ناؤن فریز کے بعد جو ہے ان دا مارننگ جو ہے یہ ایک پریپوزیشنل فریز ہے. جب اس سے یہ ان پریپوزیشن نکل جاتا ہے، دا مارننگ بچ جاتا ہے، تو دا مارننگ جو ہے یہ ایک ناؤن فریز ہے. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی فریز میں کئی قسم کے فریزز جو ہیں وہ موجود ہیں. سو اب پھر سے ڈیفینیشن پڑھیں. فریز از اے گروپ آف ورڈز دیٹ اسٹینڈ ٹوگیدر ایز اے سنگل گرامیٹیکل یونٹ ٹپیکلی از پارٹ آف another phrase, a clause or a sentence. امید ہے اب آپ کو اس سے ہی سمجھ آ چکی ہوگی. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. The man with the red jacket is my friend. اب اس میں جو ہے the man with the red jacket یہ جو ہے یہ ناؤن فریز ہے. اس کا آسان سے جو ہے ایک ٹپ آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں کہ ناؤن فریز کو معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے لیکچر 1 میں پڑھا تھا کہ سبجیکٹ جو ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ مین ورب سے پہلے ہو یا وٹ لگا لیں تو جو ہے آپ کو سبجیکٹ جو ہے وہ مل جائے گا. جب سبجیکٹ آپ کو ملے گا تو آبویسلی سبجیکٹ ہوتا ہی ناؤن یا پروناؤن ہے، تو آپ کو ناؤن فریز بھی اس کا مل جائے گا. اب جیسے یہاں پہ ہے از جو ہے یہ ہمارے پاس مین ورب ہے. اس سے پہلے جب ہم ہو یا وٹ لگاتے ہیں تو بن جائے گا آپ کا فکر کہ ہو از مائی فرینڈ. اس کا آنسر ہوگا دا مین ود دی ریڈ جیکٹ. سو جو ہے چونکہ دا مین ود دی ریڈ جیکٹ سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ ہوتا ہی ناؤن یا پروناؤن ہے، سو یہ جو الفاظ کا مجموعہ ہے یہ ہو جائے گا ناؤن فریز. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ لوگ جو ہے آبجیکٹ کا بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ ورب کے بعد جب ہو یا وٹ لگاتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے آبجیکٹ. تو جب آبجیکٹ بھی ملے گا وہ بھی ناؤن فریز ہوتا ہے کیونکہ وہ آبجیکٹ ہوتا ہی ناؤن یا پروناؤن ہے، تو آپ کو ناؤن فریز کو نکالنے میں کافی آسانی ہو جائے گی. اگین دیکھیں کہ اسی دا مین ود دا ریڈ جیکٹ میں دا مین جو ہے یہ ناؤن فریز ہے اور ود دی ریڈ جیکٹ جو ہے یہ پریپوزیشنل فریز ہے. اس پریپوزیشنل فریز میں دا ریڈ جیکٹ جو ہے یہ ہے ایک ناؤن فریز ہے. اسی طرح کیونکہ اس میں دا جو ہے وہ ڈٹرمنر ہے، ریڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، جیکٹ جو ہے وہ ناؤن ہے. اگین اسی دا ریڈ جیکٹ میں ریڈ جیکٹ جو بچ جاتا ہے تو اس میں ریڈ جو ہے یہ پھر ایڈجیکٹو فریز کا کردار ادا کرتا ہے، جو کہ خاصیت بتا رہے ہیں آپ کو جیکٹ کی، یعنی اس ناؤن کی. ایک تیسری ایگزامپل لیتے ہیں. ہی پرفارم دی سانگ ود اے اسمائل آن ہز فیس. اس میں جو ہے پرفارم دی سانگ ود اے اسمائل آن ہز فیس جو ہے یہ ایک ورب فریز ہے. اس میں دا سانگ جو ہے پرفارم جو ہے وہ مین ورب ہے، دا سانگ جو ہے یہ ایک ناؤن فریز ہے، ود اے اسمائل جو ہے یہ ایک پریپوزیشنل فریز ہے، آن ہز فیس بھی ایک پریپوزیشنل فریز ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اب اس ڈیفینیشن کی سمجھ جو ہے وہ آ چکی ہوگی. اب جو ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ریکگنائز کیسے کریں گے، کیا شرائط ہے ایک فریز کے ہونے کی. تو اس کے لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ فریز جو ہوتا ہے اس میں کبھی بھی سبجیکٹ اور ورب کی کمبینیشن ایک ساتھ نہیں آ سکتی. یہ دونوں کی پیئرنگ اس میں ناممکن ہے، کیونکہ سبجیکٹ اور ورب کی کمبینیشن جو ہے وہ
नेसेसिटी है एक सेंटेंस की या एक क्लास की। क्लास में जो है सब्जेक्ट या वर्ब दोनों आ सकते हैं, लेकिन एक फ्रेज में बिल्कुल भी नहीं आ सकते, फिर वो फ्रेज नहीं रहेगा, वो क्लास क्या सेंटेंस बन जाएगा। अब जो है एक फ्रेज जो है ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेंटेंस में मीनिंग को मुकम्मल कर रहा होता है, स्ट्रक्चर को जो है वो उसको जो है कम्प्लेक्स भी बना लेता है, लंबा भी कर देता है। अगर आप लोगों ने सोचा हो तो सेंटेंस में देखें हमारे पास बेसिकली जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर इसके बावजूद इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस जो है वो कैसे बन जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि यही फ्रेजेस जो है ये हमें उसमें इंफॉर्मेशन मजीद दे रहे होते हैं, मीनिंग्स उसके बढ़ा रहे होते हैं, तो हमारे पास जो है सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब जिस तरह हमारे पास एक सेंटेंस है शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सो यहाँ पे देखें शी बॉट व्हाट, ठीक है, जवाब होगा अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आपको ऑब्जेक्ट जो है वो मालूम हो गया अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो जो है ऑब्वियसली वो एक नाउन फ्रेज ही हो सकता है, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन का ही किरदार अदा कर रहा होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन टू अमेरिका, वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो है ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। हु हैज गॉन टू अमेरिका, ऑब्वियसली वन ऑफ माई फ्रेंड्स, सो नाउन फ्रेज जो है ये वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट होता ही नाउन या प्रोनाउन है। द गर्ल इन द वाइट शर्ट वन द प्राइज, द प्राइज जो है अगेन ये एक नाउन फ्रेज है, और द गर्ल जो है ये भी एक नाउन फ्रेज है। इन द वाइट शर्ट जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इस प्रीपोजिशनल फ्रेज में जो है द वाइट शर्ट जो है ये एक नाउन फ्रेज है। बाकी ज्यादा से डिटेल जो है ये इसकी हम काफी अभी ये पेचीदा हो जाएगा, मैं आपको जनरल ओवरव्यू बता रही हूँ। ये हम इंशाल्लाह से जो है नेक्स्ट जब हम सिंटैक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ लेंगे कि एक नाउन फ्रेज जो है उसमें कितने फ्रेजेस आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सा फ्रेज लग सकता है, उसकी पोजीशन कौन सी है, कौन से फ्रेजेस रिपीट हो सकते हैं, कौन से वाले रिपीट नहीं हो सकते, और मस्ट चीज़ क्या चाहिए होती है, तो ये सारा हम सिंटैक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और जो है एग्जाम्पल इसकी मैं देना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे टू अमेरिका जो है, टू अमेरिका जो है ये भी यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, टू इसका प्रीपोजिशन है, अमेरिका जो है वो नाउन है। अच्छा, यहाँ तक आके हमारा जो है लेक्चर वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल का आइकॉन ज़रूर जो है वो दबाइएगा, ताकि आपको हर वीडियो जो है वो देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।